بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ مہاجرین یعنی مکے سے ہجرت کرنے والے لوگ جو بعد میں بھی یہی کہلائے جاتے رہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے لوگ یعنی انصار انہیں بدستور غیر سمجھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ لوگ خارجی تھے۔ اگرچہ انصار باوجود ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے مہاجرین کو قبول نہیں کیا تھا۔ مدینے کی اکثریت مہاجرین سے خوامخواہ کی بیر رکھتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مکے کے یہ لوگ باہر سے وارد ہو کر اب مدینے کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں اور آہستہ آہستہ نخلستان کی مقامی آبادی پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق انہوں نے تو صرف محمد کو بطور ثالث مدعو کیا تھا، ان کے یہ ساتھی تو بغیر کسی حیل و حجت کے اب ان کے سروں پر سوار تھے۔ مدینے کے لوگوں کے لیے عائشہ کے ساتھ پیش آنے والا گمشدہ ہار کا واقعہ خصوصی دلچسپی کا حامل تھا۔ 7ویں صدی میں مدینے کی سیاست بھی آج کی ہی دنیا کی طرح اس مقولے پر چلتی تھی کہ بد سے بدنام برا، یعنی یہ کہ معاملے کی حقیقت بھلے کچھ نہ ہو، افواہیں خوب چلتی تھیں۔ یہ تو انصار کا معاملہ تھا، مہاجرین کے گروہ میں بھی پھوٹ تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر کے گھرانے کو کھونٹی سے باندھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص عائشہ کو تو ضرور ہی سبق سکھایا جائے جو عجب نکچڑی لڑکی ہے۔ محمد کے علاوہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، خود کو دوسرے ہر شخص سے بہتر سمجھتی ہے۔ عورتوں کے بیچ تو عائشہ کے لیے بے انتہا حسد اور جلن پائی جاتی تھی۔ محمد کی بیٹیاں تو ایک طرف، دوسری بیویاں بھی عائشہ کی دانستہ امتیازی کوششوں سے اچاٹ تھیں۔ عائشہ جو کہ اب تک اپنی حیثیت بڑھانے میں کامیاب ہوتی چلی آ رہی تھی، جو محمد کے انتہائی قریب ہو چکی تھی اور کسی بھی طرح دوسروں کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اب پہلی بار انتہائی گمبھیر صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ لوگوں کو کسر نکالنے کا واقعی موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے سراسر بے بنیاد تھے۔ وہ نو عمر اور منہ زور ضرور تھیں، لیکن بے وقوف ہرگز نہیں تھیں۔ انہیں سیاست، اپنے اور محمد کے رتبے کا بخوبی علم تھا۔ کیا وہ صرف اس وجہ سے اپنی اور ابو بکر کی حیثیت اور ساکھ کو داؤ پر لگا دیتی؟ ظاہر ہے اس کا سوال ہی نہیں۔ پھر وہ محمد کی پسندیدہ ترین بیوی تھی، کیا وہ ایک ایسے شخص کے لیے پیغمبر کو دھوکہ دے دیتی جو صرف ایک جنگجو ہے اور مدینے کے کسی نامی گرامی خاندان سے تعلق بھی نہیں رکھتا؟ عائشہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ صفوان نے بھی عائشہ کو صحرا کے بیچ تنے تنہا پا کر ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا جیسا عائشہ کو توقع تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک جواں مرد سورما اپنی مالکن کی مدد کو جھک گیا۔ صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ واقعات وہی رہے ہوں گے جیسے کہ عائشہ نے روایت کیے۔ اس سے بڑھ کر معاملات کو رنگ دینا بلا شبہ ایک انتہائی گھٹیا چال تھی۔ آخر کوئی بھی شخص ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ جیسا کہ تاریخ میں درج ہے، محمد نے ہرگز ایسا نہیں سوچا تھا۔ اگر انہیں کوئی خفت تھی تو وہ اس بات کی تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ بیوی کو صحرا میں اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ افواہوں پر انہوں نے پہلے تو سرے سے کان ہی نہیں دھرے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گی، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا۔ واضح طور پر محمد نخلستان کی سیاسی فضا میں جاری کشمکش کو پڑھنے میں ناکام رہے تھے۔ رات کی رات میں ہی نخلستان کے شعراء اپنے کام میں جٹ گئے۔ پھر وہاں فضول گو اور تھرڑے ہوئے خبریں پھیلانے والے بھی تھے۔ اس وقت کے حساب سے کہیے تو زرد صحافی، گرے ہوئے اداکار اور گھٹیا قصے گڑھنے والے قصہ گو سب ہی حرکت میں آ گئے۔ یہ تمام لوگ بیک وقت ہی عجب رنگ اختیار کر گئے۔ ان کا مزاج بدل گیا اور انہوں نے عربی ادب کی مشہور و معروف صنف یعنی حجو اور طنز و مزاح پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ شاعری، نثر، نظمیں اور رباعیاں منظر عام پر آ گئیں جن میں ذو معنی باتیں کہی گئی تھیں، عامیانہ طنز کسے گئے تھے اور فحش گوئی سے کام لیا گیا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں قافیوں کی مدد سے پہلے تو ایک عورت کی عصمت پر نشتر لگائے گئے اور پھر منہ زبانی کلامی حملوں سے محمد کی بصیرت اور ساکھ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں دوستی اور اتحاد ایک وعدے اور مسافے سے طے پا جاتے ہوں، وہاں کسی شخص کی عزت اور عظمت اور سیاسی اور معاشی حیثیت غیرت سے جڑی ہوئی ہو، اب سب کچھ داؤ پر لگ گیا۔ جلد ہی مدینے کا نخلستان اور مضافات اس تحقیری مہم کی لپیٹ میں آ گئے۔ کنوؤں پر، کھیت کھلیانوں میں، کھجور کے باغات، قصبوں کے سرائے، بازاروں اور گلی کوچوں اور استبلوں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی ہر وقت چہ مگوئیاں جاری رہتی۔ لوگ نخلستان کے چپے چپے پر مزے لے لے کر باتیں کرتے، افواہیں اڑاتے، قصے گڑھتے اور جس کا جو جی چاہتا واقعات کو ویسی ہی شکل دے دیتا۔ معاملے کا عجب رنگ ہو گیا۔ پہلے گھنٹے اور پھر دن گزر گئے اور یوں معاملے کے 100 پر نکل آئے۔
محمد نے معاملے کو نظر انداز کرنے کی بہتری کوشش کر لی، لیکن افواہیں تھیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر بات ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ عائشہ بے قصور ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا۔ عوام کو بھی تسلی ہونی چاہیے تھی کہ عائشہ واقعی بے قصور ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خود ان کا دائرہ اختیار اور مدینہ میں ان کی شخصیت کا سحر اور اثر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مدینے میں ابھی تک ان کی پوری طرح دھاک نہیں بیٹھی تھی۔ جنوب میں مکے کے ساتھ بھی معاملات ابھی تک کشیدہ تھے، اور دو بڑی لڑائیاں لڑنے کے باوجود بھی معاملات سنبھلنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ اب اس معاملے کی بھنک بھی انہیں پڑ چکی تھی، اور روز نئی شاعری صحرا میں پھیل کر قریش کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہاں ان کے دشمنان یہ خبریں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ محمد گویا دو دھاری تلوار پر سوار تھے۔ اگر وہ عائشہ کو طلاق دے دیتے ہیں تو یہ اس بات کی تصدیق ہوتی کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ سب کو نظر انداز کر کے انہیں اپنے پاس رکھتے تو لوگوں کو نئی کہانی مل جاتی، یعنی وہ کہتے پھرتے کہ شاید ایک پکی عمر کا شخص نو عمر لڑکی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ ہر دو صورت محمد کا مدینے میں اختیار اور ساکھ برباد ہو کر رہ جاتی۔ یہی نہیں بلکہ خود اسلام کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، جس کا کسی بھی صورت ازالہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سننے میں نہایت عجیب لگتی ہے، مگر صورتحال یہی تھی کہ اس نئے دین کا مستقبل ایک نو عمر لڑکی کی نیک نامی کے ترازو میں جھول رہا تھا۔ اسی دوران حالات کے پیش نظر محمد نے عائشہ کو مسجد کے احاطے میں واقع ان کے کمرے سے نکال کر اپنے والد یعنی ابو بکر کے یہاں روانہ کر دیا۔ وہاں وہ گھر کے اندر بند رہ سکتی تھیں، اور وہیں رہیں تاکہ لوگوں کی تاک جھانک اور طنز و تان سے دور رہیں۔ کہا گیا کہ انہیں اپنے والد کے یہاں جانا پڑا کیونکہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ افواہیں پھیلانے والوں نے اس وجہ کو خاطر میں نہ لایا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس بات پر بھی خوب پروپیگنڈا کیا، جان بوجھ کر کہتے، جی ہاں، بیماری کی ہی وجہ سے گئی ہیں، منہ چھپا رہی ہیں، شرم سے پانی پانی ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار عائشہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جیسا کہ اوائل دور کے ایک مورخ نے لکھا، انہوں نے تو بہت کچھ کہا، لیکن یہ ہرگز کافی نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ لیتی، ہزار صفائیاں دیتی یا بار بار اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی، فرق پڑنے والا نہیں تھا، سو نہیں پڑا۔ انہوں نے ہزار ہیلے کر کے دیکھ لیے، غصہ ہو جاتی، تیش سے لال پیلی ہو کر صلواتیں سناتی، انتہائی ترشی اور غرور سے جھٹک دیتی، افواہیں پھیلانے والوں کو بددعائیں دیتی، اور جو سامنے بولنے کی جرت کرتا اسے تو وہیں دھو ڈالتی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب بے سود تھا، وہ لوگوں کے منہ بند کرنے سے قاصر تھی۔ کئی برسوں بعد بھی وہ ان دنوں کو یاد کرتی تو جیسے جھلجھلی آ جاتی، لیکن تب وہ کہا کرتی کہ صفوان تو کمزور اور نامرد تھا، اس نے تو کبھی عائشہ کے الفاظ میں کسی عورت کو بھی چھوا تک نہیں تھا۔ خیر یہ ایسی بات تھی جس کی تصدیق یا تردید ممکن نہیں تھی۔ خود صفوان بھی عائشہ کے اس دعوے پر کہنے کو موجود نہیں تھا۔ وہ عرصہ پہلے ایک جنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تب تک وہ اپنی مردانگی کا دفاع کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ جب کچھ نہ بن پڑتا تو عائشہ کا بھی وہی حال ہوا جو ایسے معاملے میں ایک نو عمر نادان لڑکی کا ہو سکتا ہے، وہ رونے لگتی۔ اگر روایت میں عائشہ کے الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بڑھائے چڑھائے محسوس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ جس قدر دباؤ اور تناؤ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک نو عمر لڑکی کے لیے خاصی پریشانی کا سامان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہا کرتی، مجھے خود بخود رونا آتا، میں ہر وقت روتی رہتی، اس قدر روتی کہ اکثر لگتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو محض اتفاق کی بات ہے کہ ہار کا گم ہو جانا اتنے بڑے جھگڑے کا سبب بن گیا۔ اکثر لوگ تو ایک دوسری منطق بھی پیش کرتے ہیں، جیسے آج بھی قدامت پسند علماء اس واقعے کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ جب عورتیں گھروں میں رہنے کے بجائے عوامی سطح پر دنیا داری کرنے کا سوچتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نرالی بات ہے۔ کئی دوسرے لوگ اس منطق کو جنسیت کا پرانا طریقہ واردات گردان کر رد کر دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ ایسے تو ہر کہانی میں عورت ہی مورد الزام ٹھہرا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ سارا جھگڑا ہی عائشہ کی وجہ سے شروع ہوا۔ اول تو ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، پھر وہ محمد کی پہلی بیوی یعنی خدیجہ کے ساتھ خدا واسطے کا بیر رکھتی تھی۔ خدیجہ ایک دولت مند بیوہ تھی۔ محمد نے جب ان سے شادی کی تو خدیجہ کی عمر 40 اور محمد 25 برس کے تھے۔ ان کا یہ ساتھ تقریباً 24 برس پر محیط ہے، جس دوران ان دونوں کے بیچ بیش بہا محبت رہی، اور ان کے بعد بھی محمد خدیجہ کی یاد سے ہمیشہ ہی جڑے رہے۔ یہ خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے محمد پر اپنے کاروبار میں بھروسہ کیا تھا۔ پہلی وحی کے بعد جب محمد خوف اور بے یقینی کا شکار تھے، انہوں نے ہی سنبھالا دیا تھا۔ خدیجہ نے انہیں تسلی دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ وہ امید رکھتی ہیں
کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ خدیجہ کے بعد محمد نے چاہے جتنی بار بھی شادی کی، وہ کبھی بھی خدیجہ کی یاد کو دل سے نہیں اتار سکے۔ وہ ہمیشہ ان کی محبت سے جڑے رہے۔ ایک نوجوان لڑکی کو کیا پڑی تھی کہ وہ مر جانے والی ایک عورت کی یاد سے مقابلہ کرتی، لیکن ظاہر ہے ایک کم عمر لڑکی جس کی طبیعت میں بچپنا ہو وہی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ نہیں تو اور کون کرے گا؟ میں محمد کی کسی بھی بیوی سے کبھی جلن کا شکار نہیں ہوئی، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا سوائے خدیجہ کے، حالانکہ میں ان کے بعد آئی تھی۔ کئی سال بعد عائشہ کہا کریں گی، حالانکہ تاریخ میں ایسے حوالے جا بجا ملتے ہیں کہ عائشہ دوسری بیویوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھتی تھی جیسا کہ وہ خدیجہ کے بارے میں سوچتی تھی۔ روایات ہیں کہ اکثر جب کسی دوسری بیوی کی خوبصورتی کا ایک سے زائد بار ذکر ہوتا تو وہ بھن نہ جاتی۔ یہ بات درست ہے کہ وہ خدیجہ کے ساتھ بالخصوصی حسد میں مبتلا رہتی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محمد کی پہلی بیوی تھی جو اب حیات نہیں تھی۔ اب ان کا محمد پر اثر کا توڑ ممکن نہیں رہا تھا۔ خود محمد بھی اس بات کا بار بار اعادہ کرتے اور اکثر عائشہ کو ٹوک دیا کرتے۔ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ عائشہ حد سے بڑھ گئیں اور محمد کو ان کے منہ سے بات چھین کر روک لگانی پڑی۔ وہ خدیجہ کے بارے میں اگرچہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی، لیکن مقصد محمد پر اپنی دلربائی ظاہر کرنا تھا۔ یہ ایسا سوال تھا جو ایک کم عمر اور نادان لڑکی ہی پوچھ سکتی تھی، اور یہ ایسا سوال تھا جس پر کئی سال بعد جب وہ ادھیڑ عمری میں تھی پوچھنے پر اکثر پشیمانی ظاہر کرتی۔ کسی دوسرے میں اس قدر زبان درازی کی جرت نہیں تھی۔ وہ محمد سے کہنے لگی، آخر آپ اس پوپلے منہ والی بوڑھی عورت کی یاد سے کیوں کر جڑے رہ سکتے ہیں جبکہ خدا نے آپ کو کہیں بہتر بیوی سے نواز رکھا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک دلربائی کے انداز میں محمد کا دل موہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے الفاظ کے معانی کیا ہیں، ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ جو بھی تھا یہ مناسب بات نہیں تھی۔ اس سے عائشہ کا بچپنا اور مرنے والی کی بے توقیری صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اگر عائشہ کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ خدیجہ پر فوقیت حاصل کر سکتی ہیں، محمد کے دل میں جگہ بنا سکتی ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ محمد نے انہیں وہیں روک لگا دی اور سختی سے کہا، بے شک نہیں، خدا نے خدیجہ کو بہتر سے نہیں بدلا۔ پھر حتمی انداز میں زور دے کر کہا، خدا نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی ہے جبکہ دوسری عورتوں پر مزید اولاد کو روک لگا دی ہے۔ محمد نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ خدیجہ ہر قسم کی تنقید اور دشنام ترازی سے بالا تر تھی، بلکہ انہوں نے تو خود عائشہ کی لاولدی کو ان کے خلاف استعمال کر لیا۔ وہ بے شک ان کی دل پسند رہی ہوں، جب شادی ہوئی تو وہ کنواری ہوا کرتی ہوں، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں مردوں کے لیے ہر چیز کا پیمانہ غیرت اور عورتیں مامتا کے ترازو میں تولی جاتی ہوں، عائشہ کچھ بھی کر لیں وہ اس تول میں پورا نہیں اترتی تھی، وہ کبھی بھی پورا نہیں اتر پائیں گی۔ کیا یہی موقع تھا جب عائشہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ویسی ہی بن جائیں گی جیسا کہ آج ہم انہیں جانتے ہیں، یا ان کا یہ ارادہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ بالآخر ہر ایک سے بالا تر ہوا کریں گی، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ریاست کی سیاست میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گی، لوگ ان سے مشورہ لیا کریں گے، اور آج ہم ان سے منسوب ہزاروں حدیثوں کا حوالہ دیں گے۔ اگرچہ ساری ہی بیویاں امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی مائیں قرار پائیں گی، لیکن یہ صرف عائشہ ہی ہوں گی جو واقعی اپنی حیثیت منوا کر رہیں گی۔ ایسا محسوس ہوا کرے گا کہ جیسے عائشہ سب امہات المومنین کی طرف سے بول رہی ہیں۔ لوگ انہیں عائشہ کہا کریں گے۔ یہ ایسی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنے وقت کے انتہائی زوراور اور مضبوط ترین حکمرانوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گی۔ یہ ایسا حق خطاب ہے کہ جس کے زور پر ان کا دائرہ اختیار لامحدود ہو جائے گا۔ کسی مائی کے لال کو ان کے سامنے بات کرنا تو دور، آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ کسی بچے کی ماں نہیں بن پائیں، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ بلا شبہ تمام ماننے والوں کی ماں بن کر ابھریں۔ بے خوف، مضبوط اعصاب کی مالک اور بے باک عائشہ، ان کی یہی عادات اور خصلتیں کئی موقعوں پر ان کے خلاف استعمال ہوئیں، لیکن اس داستان میں عائشہ مرکزی کردار بن کر ابھریں گی۔